اکابر کے تربیت یافتہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے چلے جانے پر یہ ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ حضرت مولانا کی شخصیت علم کے اعتبار سے اور اپنی گوناگون خصوصیات کے اعتبار سے بڑی پاکیزہ اور امتیازی حیثیت رکھنے والی تھی، جس سے ہم اب محروم ہو گئے۔ لیکن میرے نزدیک بڑی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ایک طویل زمانے تک ترجمان کہے جاتے تھے، اللہ نے ان کو ظاہری اور باطنی علوم کے اندر کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک مختلف جہات سے کمال رکھنے والے حضرت اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہ کر کے سفر اور حضر میں تربیت حاصل کی تھی۔ یہ بہت بڑا امتیاز تھا جو اب دنیا کے اندر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اکابر اور وہ بزرگ شخصیتیں جن کے تقوی، طہارت، حسن اخلاق اور پاکیزگی وہ دنیا جانتی ہے، اور معترف بہا وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ جنہوں نے ان کی تربیت میں رہ کر کے اپنے اوصاف کو سنوارا ہے اور سنوارنے کا موقع ملا ہے، وہ لوگ بھی غنیمت تھے۔ اب وہ لوگ بھی چلے گئے، اور بڑوں کے چلے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو پورا کرنا بہت مشکل، بلکہ اب تو اس زمانے میں ایسا ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ فتنے، مفاسد ہر سطح کے اوپر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بھاری بھرکم وجود یا یوں کہیے کہ ان کی ایمانی اور ایمانیات کی برکات کی وجہ سے وہ پھر سر چھپا لیتے ہیں، اور یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ان کے اٹھ جانے کے بعد پھر مفاسد جس طرح سر ابھارتے ہیں، شخصیتیں عام طریقے پر نہیں ہوتی جو ان مفاسد کا سدباب کر سکیں، اور یہ بالکل ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر جو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے علامات قیامت اور فتن کے سلسلے کے اندر جو بات آئی ہے، یہ ہے کہ دروازہ بند ہے اور وہ دروازہ کھلے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ محدثین میں اس میں اختلاف ہے کہ وہ دروازہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا، اور آپ نے پوچھا تھا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، فرمایا کہ نہیں، ٹوٹ جائے گا وہ دروازہ۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ بند نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے کون؟ عام طریقے پر لوگوں کا محدثین فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یقیناً ایک حادثہ ہوا، ان کی شہادت، لیکن امور اسلامی اپنی جگہ کے اوپر بالکل صاف اور ستھرے انداز میں چلتے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال آپ کا دور خلافت ہے جس کے اندر فتوحات کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے
یہ ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ عمر ابن الخطاب نہیں تھے جو ٹوٹا ہے، وہ دروازہ عثمان ابن عفان۔ جو بھی درمیان میں صحابہ کے اختلافات ہوئے ہیں اور فتنے برپا ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے اوپر وہ فتنے عنوان نہیں ہوئے۔ یہ ایک زمانے سے چلی آ رہی اکابر کے اٹھ جانے کے بعد وہ فتنے جو ان کے وجود کی بنیاد پر دبے رہتے ہیں، ان کے اٹھ جانے کے بعد فتنے اٹھتے ہیں۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے یقیناً ایک زمانہ اختلاف کا آیا، لیکن حضرت مولانا نے اس اختلاف کو اپنی تقریروں کا موضوع نہیں بنایا، تحریروں کا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے زمانے ان کے وجود کی بنیاد کے اوپر ان فتنوں نے سر نہیں اٹھایا۔ اب وہ ایک پیڑھی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، جانے کے بعد جو ان کے اخلاق ہیں ان کے سر کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ میں تو یہ دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نگہبانی فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور وہ خیرات و برکات جو ان بزرگوں کے وجود کی بنیاد پر تھی اللہ ان سے محروم نہ فرمائے، بلکہ ان برکات سے ہم سب کو نوازتا رہے اور شرور و فتن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کی، ان کے پسماندگان کی حفاظت فرمائے، نگہبانی فرمائے، ہم سب کی نگہبانی فرمائے، اور اللہ جن چیزوں کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں دنیا میں، اللہ ان کو سرسبز و شاداب فرمائے، اور یہ ادارہ بھی شرور و فتن سے محفوظ و معمون رہے، ان کے اخلاق بھی شرور و فتن سے محفوظ و معمون رہیں۔ اللہ ترقیات عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نوازے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ وہ یقیناً حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے علوم کے وارث تھے، اور جو چیز ان کو اپنے اکابر سے ملی تھی آخری سانس تک انہوں نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اب اللہ ان کے اخلاق کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ وہ ان اخلاق کی اور اس امانت کی حفاظت کر سکیں، اور یہ بغیر اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی نہیں ہو سکتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر طرح گھریلو زندگی کے اندر بھی اور تعلیم و تربیت کی زندگی کے اندر بھی اللہ سرسبز و شاداب رکھے اور اس امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔